کے ٹائم پہ طرف سے قرآن استعمال تو مؤذن میں پہلے سے ہی ریل پہ قرآن رکھتے تھے سب کے سامنے پڑھا اور وہ لوگ سب نماز پڑھ رہے ہوتے قرآن سامنے ہی پڑھا ہوتا اس میں حرج ہے. قرآن سامنے پڑھ کے کیا کرتے ہیں وہ قرآن ایسے رکھے ہوتے ہیں کھول کے نہیں کھول کے پہلے ہی رکھ دیتے تاکہ بعد میں کوئی حرج نہیں. قرآن اگر سامنے پڑھے ہوئے ہیں اور اس طرف کوئی قرآن کو تو سجدہ نہیں کر رہا نا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. دوسرا قرآن اللہ کی صفت ہے اور قرآن پاک اگر سامنے رکھا ہوا ہے تو وہ تو پھر خانہ کعبہ جس کے سامنے ہو تو خانہ کعبے سے تو قرآن افضل ہے نا, قرآن تو خانہ کعبے سے افضل ہے نا. تو کعبے کی طرف جب آپ منہ کر کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور کعبے کے سامنے غلاف کعبہ کے کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہم نہیں آتا. پکی والا جواب ہو گیا, علمی جواب, الزامی جواب کہ ہم کعبے کو نہیں کر رہے. تو کعبہ تو کوئی شے نہیں ہے, قرآن تو سب سے بڑا شعار اللہ ہے اللہ کا. تو اگر قرآن سامنے رکھا ہوا ہے تو اس سے بھی کوئی وہم نہیں آنا چاہیے. اگر کعبے کے سامنے ہونے سے جو ہے ہی پتھر ہے نہیں ہوتا تو قرآن پاک کے آنے سے بھی کوئی اس اعتبار سے کسی کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. بہرحال مسجدوں کے اندر ایسی تصویریں لگانا جن میں یعنی لوگوں کی تصویریں نمایاں ہو جائیں, جیسے طواف کعبہ کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں اور وہ اتنی بڑی تصویر ہو کہ بعض کا تو مقام ابراہیم کی بڑی تصویریں اس میں لوگوں کی شکلیں بھی واضح ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ سامنے والی جگہ پہ نہیں ہونے چاہیے. نہ مسجد کے اندر ایسی تصویریں ہونی چاہیے. تو صرف ماڈل کے طور پہ اگر ہے اور جس میں بندوں کی شکلیں نظر نہ آئیں اور سائڈ پہ لکھی ہوئی ہوں تو چلیں وہ جواز کی حد تک موجود ہے, لیکن باقی اس طرح سامنے سجدے والی طرف جو ہے نا ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو ان کو کہ تھوڑی دیر صبر کر لیں یار, آپ نے کون سا زبردستی لوگوں کو قرآن پڑھانا ہے کہ آپ نے وہ سامنے ہی رکھا ہوا ہے کہ لوگ اس طریقے سے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھ لیں گے. تو باقی ان کی جذبے کے ساتھ ہی لوگ آسانی کے لیے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اب تو بلکہ میں اگلے دن ایک اسلام آباد کی مسجد میں گیا تو پہلی پوری صف میں نا انہوں نے صوفہ بنایا ہوا ہے. اچھا وہ صوفہ جناب وہ پریکٹیکلی وہ واقعی اتنا موٹا اور زمین سے اتنا اونچا صوفہ ہے اور ٹیپر ہے. پہلی صف والے چاہے بوڑھا یا جوان ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے اس کو ٹیپر پیچھے ایسا کیا ہوا ہے کہ جب آپ نماز کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں نا تو سجدے میں جاتے ہوئے آپ کی پیٹھ پیچھے لگتی نہیں, وہ بالکل سیدھا نہیں ہوتا, وہ ٹیپر ہوتا ہے. تو مجھے ویسے بڑا پسند آیا. انہوں نے تھوڑے تھوڑے وقفے کے اوپر اس میں فاصلے بھی دیے ہوئے تھے اگر کوئی پیچھے آنا چاہے. ایک تو فائدہ یہ ہے کہ پہلی صف والا جس کو جلدی ہے اس کے لیے وہ سترے کا کام کر دے گا کہ وہ ایسے سے آگے سے گزر کے پیچھے نکل سکتا ہے, اور دوسرا وہ جو ٹیک بھی لگا سکتا ہے. تو اس طرح کے بھی نہیں لوگ. ہاں جی, لیکن یہاں تو مطلب وہ لوگ پہلے مسجد میں تو کرسی پہ بیٹھنے کوئی بید بھی سمجھتے ہیں. آپ میں کہتا ہوں آپ کسی مسجد میں کرسی میں بیٹھ کے, اہل حدیث کی تو میں بات نہیں کرتا, ان میں تو پھر بھی سینس موجود ہے. باقی کسی مکتب فکر کی مسجد میں آپ کرسی کے اوپر یوں بیٹھ کے قرآن پڑھ کے بتائیں نا تو وہ تو آپ کو گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے. وہ تو کہیں گے یہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے, کہ وہ کلچر ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا جی, ہاں ناول پڑھ رہے ہیں آپ, ہاں بالکل صحیح کہا جی. اے دیکھو نا جہاں کدھر رہا ہوتا ہے نا کوئی نہ کوئی گلاں انہوں یاد ہوندیاں نے کہ اے کہندے ہون گے, یہی کچھ ہی کہندے نے. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی.